آج سے ملک میں عدالتی نظام قدرے بعض نئی حقیقتوں کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے۔ مثلاً ملک میں ایک مستقل آئینی بینچ بن گیا ہے۔ آگے چل کر یہ الگ الگ بہت سے آئینی بینچز بنیں گے اور کام کی رفتار تیز ہوگی۔ مثلاً کام کی رفتار کیسے تیز ہوگی؟ ایک تو جو مقدمات جن میں یعنی فوجی عدالتوں یا فوجی عدالتوں سے کیے گئے فیصلوں سے بارے میں جو حکم امتناعی سپریم کورٹ سے موجود تھا، امکان ہے کہ اس کا جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ آج سے آئینی بینچز میں یا آئینی بینچ میں 18 ایسے کیس جو بہرحال اہم ہیں اور ان پر فیصلے بھی اہم ہیں سنے جانے لگیں گے، جس کی وجہ سے کم از کم یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ پاکستان کی عدالتیں اہم کیس نہیں سنتی۔ نئے آئینی بینچ کے قیام کے بعد ان 18 کیسز کا لگنا اور یہ آج اور کل میں سنے جانے ہیں، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور امید ہے کہ بعض معاملات جن پر عرصے سے گرد پڑی ہوئی تھی وہ ختم۔ ناظرین، نیا آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پانے کے بعد تقریباً 18 کیسز جو اس ملک کے اہم کیسز ہیں، قانونی، آئینی اور الیکشن کمیشن کے، وہ اب سنے جائیں گے، اور یہ آج یا کل میں بھی بہت سارے اہم کیسز سامنے آ جائیں گے۔ کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے، لہذا وہ جو ایک تعطل تھا آئینی کیسز کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے جو 24 کو احتجاج کا یا مسلسل احتجاج کا اعلان ہوا ہے، وہ بھی شاید ان کیسز میں پریشر برقرار رکھنے کے لیے ہے کہ انہیں ریلیف مل سکے۔ یہ ایک خیال ہے، عملاً شاید اب انصاف جلدی ملنے لگے گا، اور یہ جو نعرہ ہے کہ انصاف جب تاخیر سے ملتا ہے تو وہ انصاف نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ ہائی کورٹس اور نیچے کورٹس میں بھی اسی طرح سے جلدی فیصلے ہونے لگے تو لوگ سمجھیں گے کہ انہیں انصاف مل گیا ہے۔ آج سے اس آئینی اور قانونی بینچ میں جو کیسز سنے جائیں گے ان میں فوجی عدالتوں سے ہونے والی سزاؤں یا سزاؤں پر عمل درآمد یا اس حوالے سے دوسری ساری چیزیں بھی ان مقدمات میں زیر بحث آئیں گی، اور وہ جو ایک رکاوٹ تھی، ایک تعطل تھا کہ ان عدالتوں سے جو فیصلے ہوئے، جو سزائیں ہوئیں، جو سزائیں سنائی گئیں، کیا ان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ خصوصی آئینی بینچ آج یا کل یا اگلے کچھ دنوں میں فیصلے کر دے گا۔ اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا بہت سا احتجاج بھی ان فیصلوں سے جڑا ہوا ہے، یا پی ٹی آئی کا احتجاج کرنے کا معاملہ بھی اسی بینچ کے فیصلوں سے سامنے آئے گا
کہ پی ٹی آئی کیا رویہ اختیار کرتی ہے، تو اس پر آج یا کل پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور پی ٹی آئی کا احتجاج بھی اسی بینچ کے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے۔ آج سے آئینی اور قانونی بینچ میں سپریم کورٹ جو فیصلے کرے گی وہ ملک کا مستقبل طے کریں گی۔ صرف میرا یہ ویلاگ درست نکلا کہ مریم نواز کو گلے میں کینسر کی خبر فیک ہے۔ میرے جو سننے والے ہیں انہیں یہ یاد ہوگا کہ میں واحد تھا جس نے یہ کہا تھا کہ، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ مریم نواز کو گلے میں کینسر کی خبر فیک ہے، اور اب تو رات کو خود اعلان کر دیا ہے مریم نواز نے کہ مجھے کینسر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور گلے میں بعض پرابلمز ہیں جن کا علاج جاری ہے۔